اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ایک قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روایت کیا ہے، بیان کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ ما نزل فی احد من کتاب اللہ تعالی ما نزل فی علی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اتنی آیات کو نازل کیا ہے کہ فرماتے ہیں نزل فی علی 300 آیات، 300 آیات نازل ہوئی۔ یہ ایک علی کی شان میں کتنے 300 آیات نازل ہوئی۔ کون فرماتے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور علامہ سبحان بحوالِ طبرانی، امام طبرانی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ کانت لی علی 18 منقبا ما کانت لی احد من هذه الامہ۔ علم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علی کی شان میں 300 آیات نازل ہوئے ہیں، تو اس کے ساتھ صرف چند مناقب علی میں 10 سے لے کر 18 مناقب جو جمع ہوئے ہیں، تو ان مناقب کا کیا کہنا، جو ہر طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف و توصیف فرمائی۔ اور اس میں پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں نازل فرمایا، یؤفون بنذری ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ سورۃ دہر کی آیت ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شان بیان کیا ہے کہ پوری کرتے ہیں اپنی منتیں، پوری کرتے ہیں اپنی منتیں، اور ڈرتے ہیں اس دن سے جس کا شر ہر سو پھیلا ہے۔ اب یہ منتیں پوری کرنے والے کون ہیں؟ وہ حضرت مولا علی ہیں۔ یہ ڈرنے والے اس دن سے کون ہیں؟ یہ حضرت مولا علی ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری آیت، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ آیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان مرتضیٰ پر نازل فرمائی ہے۔ اس میں سارے گھر والے بھی شامل ہیں، اہل بیت بھی شامل ہیں۔ اہل بیت ہی نہیں ہیں، ان کے گھر کے اندر خدمت کرنے والی بی بی فضہ بھی موجود ہے، ان کو بھی گھر والوں کے ساتھ یاد کیا ہے خدا نے۔ جھاڑو لگانے والی کو ان کے گھر کے ساتھ، تو محبت ان کے ساتھ جڑ گئی تھی۔ جب یہ خادمہ کی محبت ان کے ساتھ جڑ گئی ہے، تو ان کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے ساتھ لا رہا ہے۔ اور وہ تعامن وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کھانا کھلاتے ہیں قیدی کو، وہ کھلاتے ہیں یتیم کو، اور وہ کھلاتے ہیں اسیرا کہ خواہاں، یعنی وہ کھلاتے ہیں اس کو جو مسافر بھی ہے، قیدی بھی ہے، اور وہ یتیم بے سہارا بھی ہے، اس کو اس طرح کھلاتے ہیں۔ اور کھلا کر دوسری آیت میں ذکر فرماتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں، اس کا بدلہ وہ نہیں مانگتے۔ اور وہ کھلایا کس طرح؟ جس کا ذکر آیا، منتیں پوری کرنے والے۔ ایک جگہ فرمایا منت پوری کرتے ہیں، ایک جگہ کہا کہ وہ کھلاتے ہیں یتیم، 3 دن کی باری ہے، ایک دن میں ایک آیا۔ اور یہ منت بچوں کی بخار کے بارے میں منت کیے تھے، جب بخار کم ہو گئی تو 3 دن روزہ رکھا، 3 دن آٹا کسی جگہ ہدار لایا، قرض مانگ کر لایا۔ ہائے مولا علی ہیں، قرض مانگ کر لایا، اور روٹیاں بنائی وقت افطار۔ سائل آیا میں قیدی ہوں، اللہ کے نام پہ دے دے، تو اٹھا کر دے دیا۔ علی نے دے دیا، دے دیتے کافی تھا۔ فاطمہ الزہرا نے دے دیا، کافی تھا۔ اور یہ دیکھا بی بی فضہ، انہوں نے بھی اٹھا کر دے دیا۔ بچے بھی بھوکے، اور ماں باپ بھی بھوکے، اور خادمہ بھی بھوکی۔ اس طرح دوسرے دن بھی یہی ماجرا ہوا، تیسرے دن بھی یہی ماجرا ہوا، اور پانی سے افطار کر لیے۔ تو یہ ادا رب نے فرمایا، یہ پسند آئی کہ یہ شان ہے ان کی، کھلاتے ہیں یتیم کو، اور کھلاتے ہیں اسیر کو، اور کھلاتے ہیں قیدی کو، یہ ان کی شان ہے۔ اور اس کے بعد تیسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اس کا بدلہ نہیں مانگتے، اور اس کا جزا صرف اللہ پر ہے۔
اللہ پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ اس کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور یہ اس کا بدلہ جو خیرات کرنے کا بدلہ بھی نہیں مانگتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح ان کی شان، یہ آیت بھی انہی پر ہے۔ اور نمبر 4 ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبْرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ اب اس آیت پر آئیے، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبْرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ ہائے قربان جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بشارت دے رہا ہے کہ جب یہ اس طرح کر رہے ہیں، ان کے لیے جو صبر کیا ہے اور اس طرح عمل کیے ہیں، تو ان کے لیے جنت ہے، اس جنت میں ریشمی لباس ہیں، ریشمی لباسوں سے ملبوس ہیں، وہ جنتی ہیں۔ تو خود اللہ نے فرما دیا کہ علی جنتی ہیں، فاطمہ جنتی ہیں، حسن و حسین جنتی ہیں، ارے ان کے گھر میں جھاڑو مارنے والی بھی جنتی ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اس کے بعد اس کا یہ شان نزول اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کی شان میں نازل فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور آیت آئی ہے کہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ اب اس آیت پر غور کریں، یہ آیت شاید صرف مولا علی کے لیے آئی ہے۔ یہ آیت کیا ہے؟ صرف مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہی آئی ہو، کسی اور کے لیے نہیں، شاید۔ بس سمجھ میں یعنی کیوں؟ جب یہ آیت کریمہ آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اے ایمان والو، جب تم کوئی بات رسول سے پوچھو، سوال کرو تو صدقہ کیا کرو۔ یاد رکھیے، تو اس کو بھی صوفی اکرام رضی اللہ تعالیٰ، صوفی اکرام رضی اللہ عنہ اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا طریقہ اور بعض اولیاء کا طریقہ بھی اسی آیت سے اختراج کرتے ہوئے ان عقائد کو بیان کرتے ہیں کہ اے مریدو، جب تم اپنے پیر کے لیے جا رہے ہو، ملاقات کے لیے جا رہے ہو، یا زیارت کے لیے جا رہے ہو، یا کچھ پوچھنے کے لیے جا رہے ہو، خالی ہاتھ مت جایا کرو۔ ان میں 2 باتیں ہیں کہ کیا، ایک کسی غریب و مسکین کو کچھ دیا کرو اس کے نام سے، جب اس کی بارگاہ میں جاؤ تو کم سے کم 1 کھجور کا دانہ تو صحیح لے کر جاؤ۔ یہ عقیدہ ہے۔ اور یہ کیوں؟ اسی آیت مبارکہ سے اختلاط، تفسیر اور تشریحات میں اسی سے اختلاط ان عقائد کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے خاص ہے۔ یہ تو قرآن ہے سب کے لیے، اگر قرآن اللہ کا کلام سب کے لیے ہے، اس میں عمل، ترجمہ کو دیکھ کر اگر عمل کرنا ہے، ترجمے کو پڑھ کر عمل کرنا ہے، تو میں کہتا ہوں یہ قرآن ہے، ترجمہ ہے، حکمت ہے، سب کچھ ہے، مگر ہمارے لیے عمل نہیں ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ ایک مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر کسی اور صحابی کے لیے بھی یہ آیت پر عمل نہیں ہے، پر قرآن ہی ہے نا، اللہ کا کلام ہی ہے۔ کیوں؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سب سے پہلے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 درہم خیرات کر دیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے، 10 سوال 10 مسئلے پوچھ لیے، 10 مسئلوں کے جواب لے لیے، اور بعض صحابہ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم میں غریب بھی ہیں، ہم اس طرح خیرات کہاں کر سکتے ہیں؟ تو رسول نے فرمایا، اتنے میں جبرائیل تشریف لائے تو اللہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ آیت تو ہے مگر اس آیت کا حکم منسوخ کر دیا ہے، اس آیت کا حکم منسوخ کر دیا ہے۔ منسوخ کرنے سے پہلے مولا علی نے عمل کیا ہے، اس سے پہلے نہ صدیق نے عمل کیا، نہ فاروق اعظم نے کیا، نہ عثمان غنی نے کیا، نہ طلحہ زبیر، کسی صحابی نے اس آیت پر عمل نہیں کیا، صرف ایک مولا علی نے عمل کیا، عمل بھی کیا، اس کے ساتھ ہی آیت کا حکم بھی منسوخ ہو گیا، کسی اور کے لیے عمل نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ منسوخ حکم بعد میں ہوا، پہلے عمل علی ہوا۔ تو شاید یوں سمجھے کہ یہ عمل صرف ایک مولا علی کے لیے ہو۔ کیوں؟ طریقت و سلسلہ صبح قیامت تک علی سے چلنا ہے۔
کسی اور سے نہیں۔ تو یہ آیت فرماتے ہیں کہ یہ طریقت کے حوالے سے جاری ہے، سلسلے کے حوالے سے جاری ہے، اس کو تو اہل سلاسل اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک آئیے اب اس کے تفسیر میں فرماتے ہیں اجعلتم سقایا حاجی و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوؤون عند اللہ۔ یہ سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے، 6واں حکم ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہے کیا تم نے ٹھہرا لیا ہے حاجیوں کو؟ اب یہاں بھی دیکھیے، کیا تم نے ٹھہرا لیا ہے حاجیوں کو؟ پانی پلانے والا، کیا پانی پلانے والے اور مسجد حرام خدمت کرنے والے، اس شخص کے مانند جو ایمان لایا اللہ پر اور روز قیامت پر اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ ایک بات کیا ہوئی یہاں، یہ آیت اس وقت نازل، یہ بھی مولا علیہ السلام کی شان میں ہے، بحث ہوئی۔ کیا ہوئی؟ بحث ہوئی۔ اس میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی ابن جریر کے حوالے سے اس بات کو ظاہر کرتے ہیں، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن شعیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 اصحاب ہیں جن کو مقرر کیا کیا آنے والوں کو زمزم پلانے کے لیے حضرت عباس، حرم کے رکھوالی کے لیے حضرت طلحہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور اس کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے بعد کیا ہیں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان میں بحث اور گفتگو ہوئی۔ کیا بحث گفتگو ہوئی کہ حضرت عباس فرماتے ہیں آنے والے پیاسوں کی شدت پیاس میں بجھاتا ہوں، زمزم پلاتا ہوں۔ یہ بڑا درجہ ہے۔ حضرت طلحہ نے فرمایا کہ میں کعبے کا والی ہوں، مجھے متولی بنایا گیا ہے، یہ میرا درجہ۔ اے علی کیا تم بھی اس طرح ہو؟ یہ بحث ہوئی، تم بھی اس طرح ہو؟ اب علی علی ہیں، کیا ہیں؟ علی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایسا مولا نہیں بنایا، ایسا مولا نہیں بنایا، کیونکہ سرکار کو معلوم ہے جس کا مولا میں ہوں، جس کا مولا میں ہوں، ہر اس کا مولا علی ہے، تو جو میں جانتا ہوں وہ علی بھی جانتا ہوں۔ میرے رسول میں آئی اس طرح مولا نہیں بنایا۔ فرماتے ہیں ہاں آپ زمزم پلاتے ہیں، پیاس بجھاتے ہیں، یہ رکھوالے ہیں اللہ کے گھر کے، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، مگر میرا مرتبہ کیا ہے جاننا چاہتے ہو؟ کہ لوگوں سنو، دنیا میں کسی شخص نے صبح قیامت تک بھی کوئی شخص کی ایسی نماز پابندی نہیں ہوئی ہے کہ میں سب سارے مسلمانوں سے 6 مہینے پہلے مہینے نماز پڑھا ہے۔ 6 مہینے پہلے، کتنے دن پہلے؟ 6 مہینے اول مہینے نماز پڑھا ہے، اور وہ ایسا کوئی ہے دنیا میں کہ مجھ سے پہلے نماز پڑھنے والا بتاؤ؟ یہ مرتبہ ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کیا ہے یہ؟ اب اس میں ایک بات بتاؤں گا میں، نماز فرض کب ہوتی ہے؟ بالغ ہونے کے بعد۔ کب ہوتی ہے؟ بچہ بالغ ہونے کے بعد۔ اب بالغ ہونے کی عمر 12 سال ہو، 8 سال سے لے کر لڑکی ہو 10 سال 12 سال، یہ کیا ہے؟ عمر بالغہ ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ بالغہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ حلال اور حرام کی پہچان ہو، جائز ناجائز کی پہچان ہو۔ جب جائز اور ناجائز، برے اور بھلے کی پہچان ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ بالغ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جب تک برا اور بھلا اس کو معلوم نہیں ہوتا، سمجھ میں نہیں آتا، تب تک وہ بالغ نہیں ہے۔ اس لیے مجنون پاگل دیوانے کے لیے کوئی حکم، کوئی واجب، کوئی فرض نہیں ہے، کیوں؟ ہر ایک اس کے لیے برابر ہے، کوئی مجذوب کے لیے بھی نہیں ہے۔ یہ تو عاقل، ہوشمند، ہوشیار، آزاد، یعنی ضروری ہے کہ اس کی سمجھ ہی برقرار رہے، وہ سمجھے، وہ بالغ پن ہے۔ اب اس کی علماء نے زیادہ سے زیادہ عمر 12 سال لگائی۔